بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک گٹھری اٹھائے بڑھیا آتی اور آ کر کہتی ہے، اللہ کے نبی کشتی کب تک تیار ہوگی اور کب تک ہم روانہ ہو جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسلسل ہر روز آتی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی تیار کشتی نہیں ہوئی ہے، ابھی باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ گھر پر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب طوفان نے سرزمین کو گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور آپ اس بوڑھی عورت کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل پڑی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم کے جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابل پڑا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لو ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات بڑھ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو۔ اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ امام احمد الساوجی لکھتے ہیں کہ جب طوفان نوح شروع ہوا تو سرزمین سے پانی اگلنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں اور چرندوں اور قسم قسم کے حرث الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لیا، اور خود آپ اپنے 3 فرزند اور ان کی تینوں بیویاں، آپ کی مومن اور 72 مومنات مرد عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی واحدہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 مرد اور 40 عورتیں تھے، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے پرندے اور حشت الارض کو رکھا گیا، درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی اونچے اونچے پہاڑوں کو ڈبو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اس کشتی میں سوار رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کی چکر کاٹتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف کر دیا گیا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا، جاؤ زمین کی خبر لے کر آؤ۔ کوا وہاں سے اترا اور رستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوا اس کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر ایک کبوتر کو زمین کی طرف خبر لینے کے لیے روانہ کیا گیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا، اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے تھے۔ کبوتر کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے، ایک بستی تیار کی جس کا نام اساتین رکھا گیا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ جو دنیا کی پہلی کشتی کا سفر آپ نے اہتمام کیا۔ سفر کا اہتمام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھوپڑی سے ہوا جس جھوپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جھوپڑی میں چراغ کو جلتا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھوپڑی سلامت ہے اور اس میں چراغ جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو ایک بڑھیا گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟
عورت نے جواب دیا اے اللہ کے نبی بس اتنا پتہ چلا کہ بادل گرج رہے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عورت کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اے میرے پیارے بندے، تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا جب تک کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح علیہ السلام، میں نے اس عورت کو جھوپڑی میں اس لیے تباہ نہیں کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس عورت کو لے چلوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھوپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ جب سوتے تھے تو اس جھوپڑی میں آپ کا جسم پورا نہیں آتا تھا، جسم جھوپڑی کے باہر نظر آتا تھا۔ جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے کس طرح اس جھوپڑی میں ساری عمر گزار دی؟ اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے کئی گنا بڑی جھوپڑی بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ملک الموت میں نے تو تمہیں انتظار میں ساری زندگی گزار دی۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کی عمر بہت زیادہ چھوٹی ہوگی، ان کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ اس عمر میں بھی بہت بڑے بڑے محل تیار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہنے لگے اگر مجھ کو اس دور میں پیدا کیا جاتا تو میں اتنی عمر میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے میں گزار دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔